الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ نمبر 109 سے اور اس میں کچھ تھوڑی سی بات رہتی ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیہ نمبر 109 سے 112 تک میں نے تلاوت کی۔ اہل کتاب یہود کے ساتھ ہونے والے معاملات میں سے معاملہ نمبر 33 اور 34 کا ذکر ہو رہا تھا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے موقع اور بے ضرورت خود بھی سوالات کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس قسم کے سوالات کرنے کا تلقین کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے تاکہ یہ اپنا اسلام اور اپنا ایمان چھوڑ کر پھر دوبارہ اپنے سابقہ کفر میں آ جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا، انہیں خبردار کیا کہ وہ ہوشیار رہیں اور اس قسم کے واقعات سے جو فطرتاً انسان کے دل میں جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے اپنے مخالفین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ایک اصلاحی پیغام دیتے ہیں کہ یہ تمہارے یقیناً مخالف ہیں، اور جو کسی کے ایمان کا مخالف ہو سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے، اور تمہارے دل میں اس کے انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، لیکن فی الحال تم انتقام نہ لو بلکہ فاعفوا واصفحوا، اپنے ان مخالفین سے عفو درگزر کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مفسدین کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون بھیجے، اس وقت تک تم انتظار کرو اور کوئی ایسی کارروائی نہ کرو جس سے تمہیں نقصان ہو، کیونکہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو عفو درگزر ہی کی تعلیم مناسب تھی، اور اپنے مخالف سے بدلہ لینے ان کے لیے کسی طرح بھی درست نہ تھا، جیسے آج ہماری یہاں صورتحال ہے کہ کوئی مخالفت کرے گا تو ظاہر بات ہے ہم ہاتھ سے اس کا مقابلہ کرنے کی پر قادر نہیں ہے، یعنی ہمارا آج معاملہ ایسا ہی ہے یہاں پر جیسے اس دور میں مدینہ طیبہ میں ابتدا میں جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کی صورتحال تھی کہ انہیں یہ تعلیم تھی کہ عفو درگزر سے کام لو، اس وقت تک انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ ان مفسدوں سے انتقام لینے کا حکم دے اور تمہیں جہاد کی اجازت دے تو پھر جہاد کرنا، لیکن کسی کی باتیں سنتے رہنا اور خاموش تماشائی بنے رہنا بھی ایک مشکل بات ہے کہ کسی مخالف کی بات آپ سنتے رہیں اور خاموشی سے اس کو دیکھتے رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ
ایک اور تجویز دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم ان کی مخالفت کو دیکھو سنو، اپنے آپ کو دوسرے اصلاحی کاموں میں مصروف کر دو تاکہ تمہاری توجہ ان سے ہٹ کر دوسرے کام پہ مبذول ہو جائے۔ جب دوسرے کام میں تمہاری توجہ مصروف ہو جائے گی تو تمہارے دل سے انتقام کا جذبہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور وہ دوسرے اصلاحی کام کیا ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فی الحال تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی بدنی اور مالی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھاتے رہو۔ جب نماز اور زکوٰۃ اور نیکی کے کاموں سے تمہاری روحانی طاقت خوب بڑھ جائے گی، اس وقت ہم تمہیں جہاد کا حکم دیں گے۔ تو لڑنے کے لیے پہلے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اچھی طریقے سے آدمی ٹریننگ کر لے تو پھر اس کا اگر میدان میں کودنا ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسلام میں جہاد سے پہلے نماز اور زکوٰۃ اور نیکی کے کاموں کی تربیت کا انتظام کیا گیا کہ اس سے انسان کی روحانی اور اخلاقی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فی الحال یہ کام کرو۔ یہ بھی نیکی کے کام ہیں، جیسے جہاد نیکی کا کام ہے، اور اپنے وقت میں اگرچہ جہاد اہم ترین کام ہے لیکن دوسرے اوقات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی تو اہم ترین کام ہے۔ اور کوئی کام جو اپنے وقت پہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے، اور کوئی کام بھی انسان کا ضائع نہیں ہوتا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے کوئی بھی نیکی، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُم، اپنے لیے، من خیر، کوئی بھی نیکی، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ اور بھلائی کے کام، تجدوہ عند اللہ، تو اپنی اس نیکی کو اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر موقع کی نیکی، ہر چھوٹی بڑی نیکی بالکل محفوظ ہوتی ہے، بلکہ جتنے اخلاص سے نیکی کا کام کیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو تربیت دیتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ نیکی کے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے، حرکت اور سکون کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو نماز کا کوئی وجود تو نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے ہیں ایک عمل ہے، لیکن جب روزہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پیچھے کوئی وجود۔ اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح حج ہے اور دوسری نیکیاں ہیں، جب یہ کام کر دیے جاتے ہیں تو ان کا یہاں پر کوئی نقشہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان بھی ہے، کیونکہ جہان بہت سارے ہیں نا، جیسے دنیا ہے، آخرت ہے، برزخ ہے، اس طریقے سے ایک جہان ہے، اس کا نام ہے عالم مثال۔ اس کا نام کیا ہے؟ عالم مثال۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے، یعنی ایک ایسا جہان ہے کہ جن چیزوں کے نقوش اور جن کا وجود یہاں پر نہیں، جن کے جسم یہاں پر نہیں، ان کے جسم وہاں پر بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری نماز، روزہ یا جو نیکی کے کام ہیں ان کا وجود یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن عالم مثال میں یہ ساری چیزیں اپنے وجود کے ساتھ موجود ہوں گی، اور قیامت کے دن تجدو عند اللہ، اللہ سارے کام ہمارے سامنے کر دیں گے، یہ تمہاری نمازیں ہیں، نمازوں کی اپنی شکل ہوگی، یہ روزے ہیں، یہ تلاوت ہے، یہ ذکر و اذکار ہے، یہ جہاد ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کی عالم مثال میں ایک شکل ہے، جب یہاں کرتے ہیں وہاں اس کی شکل بن جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہاں ایک کیمرہ فٹ ہے، یہاں جو کام کیا اس میں وہ محفوظ ہو گیا۔ اب کل قیامت کے دن وہ سارے اعمال سامنے کر دیجیے کہ میاں یہ ہیں تیرے سارے اعمال۔ تجدو عند اللہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی نظروں سے انسان کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی نظروں سے غائب۔
تو عفو درگزر کرو، دشمنوں سے عفو درگزر کرو، اور اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے نماز، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال خیر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ جب جہاد کا حکم آئے گا تو پھر انتقام بھی لینا، لیکن عفو درگزر ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا عین میدان جنگ کے اندر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ میدان جنگ میں آدمی صرف لڑتا رہتا ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں بسا اوقات کہ وہاں پر عفو درگزر اور رحم و کرم اور عدل و انصاف جیسی نیکیوں کی وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، بشرطے کہ آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہو۔ ہاں کسی کی لڑائی کا اور کوئی مقصد ہو تو اس کی نظروں سے تو یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، لیکن جو صرف اللہ کی رضا کے لیے میدان میں لڑتا ہے تو اس کو بارہا وہاں پر دشمن کو معاف بھی کرنا ہوتا ہے، دشمن کے کاموں سے درگزر بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بھی بڑے اچھے نتائج میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ایک مخالف اور دشمن سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو پچھاڑ دیا، گرا دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو دشمن گر جائے اور اس کا مد مقابل اس کے سینے پہ بیٹھ جائے تو اس کی شکست یقینی ہوگی۔ اب اسے اپنی موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ میرا گلا کاٹ دیں گے، تو اس نے جذبہ انتقام میں آخری غصہ نکالتے ہوئے نیچے پڑے ہوئے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا کہ مرتا تو ہوں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، تو چلو اپنے غصے کو یوں ٹھنڈا کرو کہ نیچے سے تھوک ہی دیا۔ جب تھوک دیا تو حضرت علی ہٹ گئے اور ادھر کھڑے ہو گئے۔ جوش بیٹھا حیران ہو گیا کہ اب تو اور زیادہ بے دردی سے مجھے مارنا چاہیے تھا کہ ایک میں ان کا دشمن ہوں، دوسرا پھر میں نے مغلوب ہو کر ان کے ساتھ یہ بدتمیزی بھی کی، تو اب تو چاہیے تھا کہ اور برے طریقے سے مارتے۔ یہ عجیب ہے، یہ تو ہٹ ہی گئے پیچھے۔ تو انہوں نے اس دشمن نے کہا کہ علی یہ کیا بات ہے، یہ معاملہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہا یہاں بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کے مقابلے میں آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے کہ تو خدا کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کے ساتھ لڑنے کا مجھے حکم تھا، اسی کی رضا کے لیے تجھے میں نے گرایا تھا، اسی کی رضا کے لیے میں نے تجھے ختم کرنا تھا۔ اب جب تو نے مجھ پہ تھوک دیا تو میرے تھوڑے سے جذبات بھی بھڑک گئے، اب اللہ کے کام میں میرے نفس کی بھی تھوڑی سی آمیزش ہوگی، اس لیے میں ہٹ گیا تاکہ اللہ کے کام میں میرے نفس کا جذبہ انتقام شریک نہ ہو، اس لیے میں ہٹاؤں۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرا تو پھر میں خدا کی رضا کے لیے تیرے ساتھ مقابلہ کروں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا مجھے پھر کلمہ پڑھا دو۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہماری لڑائی دنیا والوں کی طرح لڑائی ہے، اور تم لوگ تو واقعی صرف اللہ کے لیے لڑتے ہو، تو تم سچے ہو۔ تو دیکھیے دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں مغلوب کرنے کے بعد عفو و کرم کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دشمن مسلمان ہی ہو گیا۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئے تھے، جنگ نہیں ہوئی، آپ کے مخالفین ادھر ادھر بھاگ گئے، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ بارش بھی ہو گئی تھی، تو صحابہ کرام ادھر ادھر آرام کے لیے لیٹ کے، تو حضور بھی آرام کے لیے اپنے فالتو کپڑے یعنی دھوپ میں خشک کرنے کے لیے ڈال کر ایک درخت کے سائے کے نیچے اپنی تلوار درخت کے ساتھ ٹانگ کر سو گئے، لیٹ گئے۔ اتنے میں دشمن کا جو فوج کا سردار تھا اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضور تنے تنہا درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں نہیں لٹکی ہوئی ہے، تو موقع کی تلاش میں وہ آیا، آ کر اس نے تلوار حضور کی قبضے میں کی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دی اور اس نے تلوار کو لہراتے ہوئے کہا من یمنعک منی، کون ہے اب میری وار سے آپ کو روکنے والا؟ یعنی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں،
تو اب کوئی ایسا ہے جو مجھے یعنی بچائے، آپ کو بچائے میرے ہاتھ سے؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد سے فرمایا اللہ، اللہ مجھے تیرے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ جب حضور نے اعتماد سے اللہ فرمایا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو تو تلوار ہاتھ سے گر گئی اور کانپنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنی ہاتھ میں لے لی اور حضور نے اٹھا کے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون روکے گا؟ اب ظاہر بات ہے وہ تو کافر ہے، اس کا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بس آپ اگر مہربانی کریں گے تو ہو سکتا ہے، اور آپ مہربانی نہیں کریں گے تو معاملہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ قاتل تھا شخص، یہ شخص قاتل بن کے آیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد فرمایا، اس نے کہا پھر میں آپ کی کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں اس کے شکریہ میں کہ آپ نے مجھے معاف کیا؟ اس نے کہا جی بس، حضور نے فرمایا اتنا کر کہ جا جتنے تیرے لوگ ہیں ان کو ہمارے قریب اب نہ آنے دینا، ان کو واپس کر دینا، اور تجھ سے خیر کی توقع نہیں ہے، اگر تو اس کے شکریہ میں کچھ کرنا چاہتے تو پھر ایسا کر۔ تو دیکھیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی عفو و کرم کا معاملہ بسا اوقات ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ جو لڑنے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے عفو و کرم صرف غیر حالت جنگ ہی کے کام نہیں ہے، عین حالت جنگ کے بھی کام ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ تم اخلاقی اور روحانی طاقت بڑھاتے رہو، اور جب ہم دیکھیں گے کہ اب تم روحانی اور اخلاقی لحاظ سے طاقتور ہو گئے ہو تو پھر ہم دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمہیں جہاد کا حکم دیں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ یہود کا 35واں معاملہ ہے جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے اور مسلمانوں سے یہ کہتے تھے، یہ بھی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی ایک چال تھی، یعنی خود دھوکے میں مبتلا تھے اور مسلمانوں کو حق سے پھیرنے کی یہ چال انہوں نے چلی تھی کہ میاں تم خواہ نمازیں پڑھتے ہو، اپنا مال خرچ کرتے ہو، خواہ یہ نیکیاں کرتے ہو، اس تمنا اور آرزو میں کہ تم ان کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ فضول قسم کے کام ہیں، جنت تو ہماری ہے، جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم لوگ جنت میں جائیں گے، تم خواہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، نہ یہودی جا سکتے ہیں، نہ دنیا کی دوسری قوم جنت میں جا سکتی ہے، چاہے کچھ کام بھی کریں، جنت صرف عیسائیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ جیسے ویسے بھی ہوں گے، بہرحال جنت ان کی ہے۔ بعض صحابہ اکرام سے ان لوگوں نے یہ باتیں کہیں، تو اس کے جواب میں حق تعالی شانہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہی کوئی جو یہودی ہے، یہ یہود کہتے تھے، او نصارا، یا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، یہ نصارہ کا قول تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی نری تمنائیں ہیں، یہ خالی خولی خیالات ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کے خیال ہیں، خواہشات ہیں، اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں کہ جنت ان کی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس بات پر کوئی دلیل لاؤ، کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دستاویز اللہ نے تمہیں دی ہے تورات انجیل یا کسی کتاب میں تو پیش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہاری ہے۔ تو جنت کس کی ہے، اس کے بعد ایک اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
اور یہ ایک ایسا اصول اور ضابطہ ہے کہ جو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر مذہب والا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا اور جنت میں جانے کا یہی اصول ہے جس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ تم یوں کہو کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، نہ یہودی نہ عیسائی نہ دوسرے، مسلمان جائیں گے، لیکن نہیں، یہ عنوان نہیں اختیار کیا، بلکہ اس کے بجائے ایک اصول دے دیا کہ جو اس اصول کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ اور اس اصول پر چونکہ صرف مسلمان منطبق ہوتے ہیں اس لیے جنت میں مسلمان جائیں گے، لیکن بحیثیت قوم اور بحیثیت مذہب کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، جیسے ہمارے پاس دلیل نہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ تو اس لیے بحیثیت قوم کے نہیں کہا کہ محمدی جنت میں جائیں گے، بلکہ ایک اصول رکھ دیا کہ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جائے گا، اور چونکہ اس کے مطابق زندگی صرف مسلمانوں کی ہے تو لہذا مسلمان جنت میں جائیں گے۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، ہاں جنت میں وہ جائے گا، جنت اس کی ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ چہرہ کہا، باقی جسم نہیں کہا۔ اس کا مطلب نہیں کہ چہرہ تو اللہ کے حوالے کر دیا اور ہاتھ پاؤں کسی اور کے حوالے کر دیا۔ چہرہ اس لیے کہا کہ چہرہ پورے بدن کا سردار ہے، اور پورے بدن کے اعضاء میں سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ کون سا حصہ ہے؟ چہرہ ہے۔ یوں تو جسم کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن قدرت نے اس میں جتنی مشینری فٹ کی ہے وہ باقی سارے حصوں میں نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دماغ ہے اور پیشانی ہے، یہ ایسی عظمت والی چیزیں ہیں چہرے میں جو اور کہیں نہیں۔ اس لیے چہرہ سے مراد یہ کہ پورا بدن۔ جب جسم کا افضل حصہ اللہ کے حوالے کیا تو غیر افضل تو اللہ کے حوالے ہو ہی جائیں گے خود بخود۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اسلمہ کا معنی سپرد کرنا، کسی کے تابع فرما ہو جانا، کسی کے سامنے جھک جانا۔ تو جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ میرا کوئی اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے، اور میری کوئی رائے نہیں، اللہ کی رائے ہے، جیسے وہ کہیں گے ایسا ہی کروں گا۔ اور یہ اسلام بھی سرسری نہیں، ظاہری نہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، ایک مسلم بھی ہے اور محسن بھی ہے، یعنی اسلام بھی ہے اس کا، احسان بھی ہے۔ اور احسان آپ جانتے ہیں یہ روح ہے اسلام کی۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ احسان۔ احسان کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے سائل بن کر کچھ سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال آپ سے کیا تھا ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں، تیسرا سوال کیا تھا احسان کے بارے میں۔ یہ مل احسان حضور، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت حاضر ناظر سمجھ کر کرنا یہ احسان ہے، جس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خلوص۔ ہاں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور خلوص سے حوالے کر دے۔ کیا معنی ہو گیا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور خلوص سے، یہ خلوص کی قید اس لیے لگائی تاکہ منافق اس سے نکل جائے، کیونکہ منافق بظاہر نماز، روزہ، جہاد سارے کام کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں خلوص نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کرتے بلکہ دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں۔
تو محسن کی قید سے منافق نکل گئے. اب صرف کون رہ گئے؟ مومن مخلص. تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دے فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس شخص کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے اس کے رب کے پاس. یہ ہے جنتی، یہ جنت میں جائے گا. اب اس پیمانے پر جو بھی آئے گا وہ جنتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس پیمانے پہ یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا دین کینسل ہو چکا ہے. ہر پچھلی شریعت پہلی شریعت کے احکامات کو ختم کر دیتی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہماری شریعتیں ابدی ہیں، قیامت تک ہیں، مگر یہ غلط ہے. ہر پچھلی شریعت پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتی ہے، اور منسوخ احکام پر عمل کرنا یہ باعث نجات اور باعث ثواب نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو ناسخ ہوتا ہے، کینسل کرنے والی شریعت ہوتی ہے، اس کے اوپر چلنا یہ ہوتا ہے باعث ثواب. تو یہودیت اور عیسائیت جو کسی زمانے میں اگرچہ اللہ کے دین تھے لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ دین منسوخ ہو گئے. اب منسوخ دین پہ چلنا یہ باعث نجات نہیں، ناسخ دین پہ چلنا باعث نجات ہے. اور ناسخ دین پہ کون چل رہے ہیں؟ مسلمان. اس لیے اسلام اور احسان مسلمانوں کا معتبر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کا اجر بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے تو نہ ان پر خوف ہوگا آئندہ کا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ گزشتہ پر غم کریں گے. خوف مستقبل میں چیزوں کا ہوتا ہے، غم گزشتہ چیزوں کا ہوتا ہے. تو جب آل اسلام جنت میں جائیں گے تو خوف اور غم دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آگے کا خوف نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد اللہ ناراض نہیں ہوں گے. اعلان کر دیں گے کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اور پچھلی دنیا میں جو کچھ چیزیں تھیں ان کا غم نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دے دیں گے. تو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا غم نہ رہے گا، اور آگے جو نعمتیں ملیں گی ان کے چھوٹنے کا اور اللہ کی ناراضگی کا خوف بھی نہ رہے گا. یہ آخرت کے لحاظ سے ہے، ورنہ ایک مومن کامل دنیا میں بھی خوف اور غمگین نہیں ہوتا. یعنی وہ خوف اور وہ غم جو ایک کافر کو لاحق ہوتا ہے دنیا میں، وہ ایک مومن کو نہیں ہوتا. البتہ فطرتی طور پہ مسلمان غمگین بھی ہوتا ہے، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا مسلمان بھی دنیا میں خوف اور غم سے مستثنا نہیں ہوتا. لیکن یہ خوف اور غم جو دنیا میں ملتا ہے یہ کسی مسلمان کو اتنا پریشان نہیں کرتا جتنا کہ غیر مسلم کو پریشان کرتا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس خوف اور غم کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور کافر اس کو ایک مصیبت سمجھتا ہے. تو مسلمان پر دنیا میں بھی خوف اور غم نہیں حقیقتاً، اور مرنے کے بعد تو یقیناً اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہ معاملہ نمبر 38. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گاہ بگاہ غیر مسلم آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور عیسائیوں کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، اور ان کی آپس میں جو گفتگو ہوئی قرآن حکیم نے یہاں پر اس کو نقل کیا ہے کہ اسلام کے تو یہ دونوں مخالف ہیں ہی ہیں، لیکن آپس میں بھی ان کی نہیں لگتی، آپس میں بھی مخالف ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو گفتگو ہوئی تو یہودیوں کے نمائندے نے عیسائیوں کے نمائندے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں تم تو کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا تو کوئی مذہب ہی نہیں. اس نے پلٹ کے جواب میں کہا تو تمہارا کیا مذہب ہے؟ تم کسی مذہب میں نہیں ہو، اگر مذہب اور دین ہے تو صرف ہمارا ہی ہمارا ہے.
اس کو قرآن حکیم نے نقل کیا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی قابل قدر چیز پر نہیں، کسی قابل اعتبار دین پر نہیں، محض خیال ہے، کوئی حقیقت نہیں، یعنی عیسائیت کی. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تو دوسرے نے ترکی بترکی جواب دیا کہ نہیں، یہودی کسی قابل ذکر مذہب پہ نہیں ہے، ایسا محض نام و نشان بنایا ہوا ہے، کوئی حقیقت یہودیت کی نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس پہ تعریف فرماتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اللہ کی کتاب پڑھنے والی ہیں. یہودیوں کی کتاب میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور مسیحیوں کی کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، تو دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کا ذکر ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب نہیں. تو پڑھے لکھے لوگ جب ایسی بے حقیقت باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر ان پڑھوں کا کیا بنے گا. تو اس میں ایک گناہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ کے لوگ، آپ کی قوم والے تو بیچارے ہیں ہی بے پڑھے لکھے مکہ والے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں. دیکھیے اگر وہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، یہاں تو پڑھے لکھوں کا حال یہ کہ وہ کتاب پڑھ کر بھی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں. جب یہود و نصارہ ایک دوسرے کو لا مذہب کہنے لگے تو مشرکین کو بھی جوش آ گیا کہ ہم کیوں پھر رہ جائیں اس طریقے سے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی بات کہی جو کچھ جانتے نہیں. کون لوگ؟ یعنی مشرکین عرب کے لوگ. عرب کے لوگ، ان کو امی بھی کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں، اور لا یعلمون کا معنی نہ جانتے، تو امی اور لا یعلمون ایک ہی ہیں. تو لا یعلمون اور امی جو عام عرب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا. کیسا؟ مثل قول میں، ان جیسی بات انہوں نے بھی کہی تھی کہ میاں ہم سب کچھ ہیں، یہودی بھی کچھ نہیں، عیسائی بھی کچھ نہیں. یعنی ہم جو بت پرست ہیں تو دین سارا بت پرستی کا نام ہے. اگر بتوں کی پوجا چھوڑ دیں گے نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. تو وہ اپنے مذہب پر اتنے ٹھیٹھ اور مضبوط ہیں کہ وہ سب کا انکار کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اب ان باتوں کا فیصلہ کیا ہو کہ دنیا کا ہر طبقہ کہے کہ میں ہوں اور دوسرا نہیں، میں ہوں اور دوسرا نہیں، تو ظاہر بات ہے اس کا فیصلہ دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی. اس کا فیصلہ صرف آخرت میں اللہ کی عدالت ہی کرے گی کہ کون دین پہ تھا اور کون دین پہ نہ تھا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ بروز قیامت اس کا فیصلہ کریں گے. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو یعنی برا ہو تعصب کا، تنگ نظری کا، کہ تعصب اور تنگ نظری ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ انسان کے دل و دماغ پہ چھا جاتی ہیں تو انسان حقائق کا یوں انکار کرتا ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھ آتی نہیں. یعنی تعصب اور تنگ نظری ایسی بری چیزیں ہیں کہ یہ دوسروں کے فضائل کو، دوسروں کی اچھائیوں کو یکسر بھلا دیتی اور ختم کر دیتی. جو شخص تنگ نظر ہوتا ہے، متعصب ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے کام ہی نظر آتے ہیں، دوسرے کا کوئی کام سرے سے نظر ہی نہیں آتا. اس لیے وہ ایک دم باقی سب کی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اپنے دین اور مسلک پہ خوش ہو رہی ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور باقی کچھ بھی نہیں. پر اسلام اللہ کا ایسا عادلانہ نظام ہے جو باقاعدہ ہر ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہتا ہے، اچھائی کو اچھائی چاہے کسی کے اندر بھی ہے اور برائی کو برائی کہتا ہے چاہے کسی کے اندر بھی ہے.
یعنی ایک اچھائی کا معیار ہے، ایک برائی کا ہے. وہ اچھائی کسی میں بھی ہے اسلام اس کو اچھا کہتا ہے، اور برائی کسی میں بھی ہے اسلام اس کو برا کہتا ہے. بحیثیت قوم نہیں، یعنی اسلام کی نظر اخلاق، اعمال اور کردار پہ رہتی ہے، شخصیتوں اور پارٹیوں اور جماعتوں پہ نہیں رہتی. اسلام کا دار و مدار اعمال پر ہے، حسب و نسب پہ نہیں ہے. اور ان لوگوں نے دار و مدار کس کامیابی کا کس پہ رکھا ہے؟ حسب و نسب اور خاندان پہ رکھا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور خاندان کی بنیاد پہ ہماری نجات ہو جائے گی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، پوری حدیث تو میں ابھی آپ کو نہیں سنا رہا، لیکن اس حدیث کا بالکل آخری جملہ ہے، من بطا بی عملہ لم یسر بہ نسبہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بطا بی عملہ لم یسر بہ نسبہ. جس شخص کے عمل کو اس نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. کہ وہ بیٹا کس کا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، عمل کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا. عمل اعلیٰ ہے تو بلال سیدنا ہے، اور عمل نہیں ہے تو تبت یدا ابو لہب وتب. ابو لہب قریشی ہیں، حسین و جمیل ہیں، اور اتنا حسن و جمال ہے کہ ان کو ابو لہب کہتے ہیں، شولوں کا باپ. وہ چہرے سے خوبصورتی کے شعلے نکل رہے ہیں، ایسا وجیہ، ایسا حسین، اور ایسا بڑا خاندان، قریش کا خاندان، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. اور وہ شخص جس نے حضور کی ولادت کی خبر لانے والی اپنی باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا کہ جا، تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی ہے تو جا، تو آزاد ہے. تو بھتیجے کی آمد کی خوشی میں تو باندی کو آزاد کر دیا، لیکن بھتیجے نے جب دعوت دی تو اس کو ٹھکرا دیا. تو خاندان کام نہ آیا، حسب و نسب کام نہ آیا، مال و دولت کام نہ آئی. اور دوسری طرف بلال حبشی ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، بھدی شکل ہے، چہرہ سیاہ ہے، لیکن خلوص ہے کہ سر سے پاؤں تک خلوص ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ بخشا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب جلالت صحابی ان کو فرماتے تھے، یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال. تو اسلام نے یہ معیار مقرر کیا ہے، من بطا بعملہ لم یسر بہ نسبہ. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا باپ کے زیادہ حق پہ نہیں چل رہا تھا ان کا بیٹا ان کی بیوی سے حقیقی بیٹا تھا، ان کے گھر میں پیدا ہوا، پلا بڑا ہوا، جوان ہوا، لیکن باپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، مشرک کا مشرک رہا. سفینہ نجات پر، سفینہ نوح میں اس کے چڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا. باپ نے کشتی پہ بیٹھتے ہوئے بھی اس کو پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، پیارے بیٹے آ جا، کافروں کے ساتھی مت بن، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، پانی کی ایک بوند نہیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ نے کشتی بنا رکھی اور لوگوں کو بٹھا رہے، ایک بوند پانی کی تو ہے نہیں. بالفرض آپ کے کہنے پہ کوئی پانی آ گیا، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. دیکھو نا پانی آتا ہے. بیٹا فریب خوردہ تھا، مادیات پہ نظر تھی، باپ روشن ضمیر تھا، اللہ کا نبی. باپ نے فرمایا، بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم رب، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بھی کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی، پہاڑ کی چوٹیوں تک بھی وہ پانی جائے گا، وہی بچے گا جس پہ میرے رب کا رحم ہوگا. پھر کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اتنی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک پانی کا جھٹکا آیا، موج آئی،
کشتی اوپر گئی اور بیٹا منہ ہوتے کھاتے ہوئے چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی اپنے شوہر کے جائزہ حق پہ نہیں تھی، بیوی ہونے کے باوجود بات کی یعنی شوہر کی ہمنوا نہ تھی، مشرکوں کے ساتھ ساز باز رکھتی تھی۔ حضرت لوط پیغمبر ہیں لیکن ان کی بیوی بھی دشمنوں سے ساز باز رکھتی تھی، یعنی اپنے شوہر نامدار کی قیادت اور سیادت اور نبوت پہ ایمان نہیں رکھتی تھی۔ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتے ہیں نوح اور لوط کی بیویوں کو، کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں خواتین ہمارے دو مخلص بندوں نبیوں کی نیچے یعنی ان کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پر دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی یعنی ان کے دین کو اپنایا نہ، فخانتاہما وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ جہنم میں جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ تو بھائی اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کا ایمان، اس کے اعمال اس کو نجات دیں گے، نسبت، خاندانی شرافت یہ کرامت ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف دیکھو کہ دنیا کا کافر اعظم فرعون ہے پر بیوی مسلمان ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور آل ایمان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، شوہر کتنا برا اور بیوی کتنی نیک، اسے سخت ترین سزا دی گئی لیکن ایمان کو اس نے نہ چھوڑا، تو ہم نے حکم دے دیا کہ جا جنت میں۔ تو اس لیے یہود و نصارہ کے یہ بے ڈھنگے نعرے ہیں کہ جنت ہماری اور جنت ہماری اور ہم دین پہ نہیں، بلکہ اس کے لیے اصول اور ضابطہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے ایک طرف دعوے تو یہ ہیں کہ جنتیں ہماری ہیں، دونوں پارٹیاں کہتی ہیں، اور دعوے یہ ہیں کہ ہمارا ہی دین ہے دوسروں کا نہیں، ہم ہی فضل خدا کے رحمت خدا کے مستحق ہیں دوسرے نہیں، ہم ہی صالحین اور اللہ کے بندوں کی اولادیں دوسرے نہیں۔ ایک طرف ان کے خالی کھوکھلے نعرے ہیں اور دوسری طرف ان کا یہ کردار ہے، دعوے تو اتنے بڑے بڑے اور کردار یہ کہ اللہ کے گھر کو برباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو اجاڑتے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کا نام لینے والوں کو ستاتے ہیں، کردار یہ ہے، دعوے یہ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی اے دعوے دارو سنو، اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے، یعنی وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے، منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ مسجد کی جمع ہے، مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور اس عبادت گاہ کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، اور یہاں چونکہ نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز میں ایک اعلیٰ اور عرفہ رکن سجدہ ہے، جو تمام ارکان میں اپنی خصوصیت کے لحاظ سے بڑا ممتاز ہے، کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور انسان قریب ترین ہوتا ہے، اور پھر حضور کا ارشاد ہے کہ نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ قرب اللہ کا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ نماز کے ارکان میں سب سے اہم ترین ہے، اور سجدہ چونکہ نماز میں ہے اس لیے مساجد ہی نماز کی جگہ کا نام متعین ہو گیا۔ تو اللہ کی مسجدوں سے روکنا، اس کا
شان نزول یہ ہے، بلکہ دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے شہید کیا گیا، پہلے ان کے والد اسی حکمران بخت نصر عیسائیوں کی حمایت میں بیت المقدس پہ اس نے حملہ کر دیا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائی دنیا کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل قریب قریب زمانے میں پیدا ہوئے اور دونوں کی تقریباً دعوت ایک جیسی تھی، اور سب سے پہلے مصدق حضرت عیسیٰ کے کون تھے؟ حضرت یحییٰ۔ تو باپ کو تو پہلے ایک الزام میں شہید کیا اور بیٹے کو بعد میں شہید کیا، تو اس وقت ان کے ماننے والے بالکل قدر قلیل تھے، زیادہ زور اس علاقے میں یہودیوں کا تھا۔ یہ دل سے چاہتے تھے کہ ہمارے مقتداؤں اور پیشواؤں کے قاتل جو ہیں اللہ کرے کہ ان پہ غضب ڈھلے۔ تو عراق کے بابل کے مجوسی حکمران بخت نصر نے اشارہ پا کر چڑھائی کی اور ان یہودیوں کو اتنی سخت سزا دی، ذلت آمیز سزا دی کہ ان کی تمام آبادیوں کو ڈھا دیا، اور بیت المقدس پہ بھی چونکہ ان کا قبضہ تھا تو بیت المقدس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ دیا، تورات کو جلا دیا اور ان کو گرفتار کر کے اپنے ملک میں لے گیا۔ ظاہر بات اس پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو مرید تھے وہ تو خوش ہوئے ہوں گے، لیکن کیا خوشی، ایک طرف تو دشمنوں کی مار پٹائی پہ خوشی ہوئی ہوگی، لیکن دوسری طرف بیت المقدس کی بربادی بھی ساتھ تھی۔ تو اس کی بربادی کا یعنی کون سبب بنا؟ بیت المقدس کی بربادی کا سبب کون بنا؟ برباد تو مجوسیوں نے کیا، لیکن سبب کون بنا؟ یہی یہودی بنا۔ اگر یہ شرارت نہ کرتے، یہ اللہ کے نبی کو قتل نہ کرتے، وہ حاکم ان پہ حملہ آور نہ ہوتا۔ تو اس کا حملہ کرنا اور مسجد اقصیٰ کو برباد کرنا، اس کی بنیادی سبب کون تھے؟ یہودی۔ اس لیے ظالم کون ہوئے؟ اللہ کی مسجد کو برباد کرنے والے کون بنے؟ یہ یہودی بنے۔ اور دوسرا شان نزول یہ ہے، یہ تو یہود کے بارے میں، مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ ان کو بھی الزام دینا مقصود ہے کہ تم عجیب ہو، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کے خدام ہیں، ہم بڑے معزز لوگ ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے عبادت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو تم اللہ کی عبادت ان کو نہیں کرنے دیتے۔ یہ کون سی تعمیر مسجد ہے اور یہ کون سی مسجد کے آداب ہیں کہ اللہ کے گھر جس مقصد کے لیے بنایا جائے وہ مقصد اس میں پورا کرنے کی اجازت نہ دی جائے؟ تو جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مشرکین آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھی حضور تشریف لے جاتے تو آپ کو سخت سزا ستاتے تھے۔ یعنی ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے بیت اللہ کے سامنے تو آپ کے مبارک گلے میں رسی ڈال کے اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں بھی نکل آئی۔ ایک مرتبہ آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ مردہ اونٹ کی اوجڑی منگوا کر آپ کے سر پہ ڈالی تاکہ سر نہ اٹھا سکے۔ اسی بیت اللہ کے دامن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حق کے اعلان کرنے کی پاداش میں اتنا مارا کہ مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ اسی بیت اللہ کے جوار میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا تھا کہ تم اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تو چلو میں اپنے اس چبوترے میں نماز پڑھوں گا، جب وہ اس کے اندر تلاوت کرتا ہے تو ان کو وہ بھی بات پسند نہیں، ان کا وہ چبوترا بھی گرا دیا۔ اور ہجرت کے بعد جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے سال عمرے کے لیے تشریف لائے تو حدیبیہ میں تم نے ان کو روک دیا اور اس سال عمرہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم حق پر ہو
اور اللہ کے گھر کے خادم ہو؟ یا اللہ کے گھر کے خادموں کو یہی شان ہوتی ہے؟ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فی اسمہ، اس بات سے روکے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، خدا کا نام لینے سے روکے تو بڑا ظالم ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کی سعی اور کوشش کرے، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا یہ تو مسلمان کی پہچان ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کو وہ برباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے گھروں کو برباد اور آباد کرنے کے دو معنی، ایک آبادی ہے ظاہری مادی، اینٹ پتھر سے مسجد کا ڈھانچہ بنا لینا، بلڈنگ کھڑی کر دینا، یہ بھی آبادی ہے، اور ایک حقیقی آبادی کہ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے وہ مقصد اس کے اندر پورا کیا جائے۔ اگر مسجد کا ڈھانچہ آپ نے خوبصورت بنا لیا، لائٹیں لگا دی، کارپٹ بچھا دی، رنگ روغن کر دیا، پھول بوٹے نکال دیے، لیکن بیچ میں کوئی نمازی نہیں ہے، تو یہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ آخر زمانے کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر بڑی پر رونق ہوں گی، خوب بنی ہوئی ہوں گی، بناوٹ سجاوٹ میں ایک سے ایک آگے ہوگی، وہی خراب من الہدی، لیکن نیکی کے کاموں کے لحاظ سے برباد، اندر کوئی نہیں ہوگا، نمازی کوئی نہیں ہوگا، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے ظاہری بناوٹ اور ایک ہے حقیقی بناوٹ، یہ کہ مسجد اس کام کے لیے بنائی جاتی ہے وہ کام اس کے اندر کیا جائے، اور وہ کیا کام ہے؟ انما بنیت المساجد لذکر اللہ، کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں، نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اذکار کی شکل میں جو مسجدیں ہو آباد، وہ حقیقی آباد ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں مسجدیں بظاہر سادہ ہوتی تھی پر نمازیوں سے آباد ہوتی تھیں، آج بظاہر تو بڑی شاندار ہیں لیکن مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہیں، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہیں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں ان کو خراب کرنے کی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ، ان کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ یہ مسجدوں میں نہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اس لیے کہ مسجد کیا ہے؟ اس کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف، اس کو کہتے ہیں خانہ خدا، مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو جب یہ مسجد میں آئیں تو صاحب خانہ کی عظمت و جلال ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو، اور جھکتے ہوئے اور خوف زدہ ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، اور ہوتا کیا ہے کہ خود تو خدا سے ڈرتے نہیں اور اللہ سے ڈر کے آنے والوں کو بھی یہ روکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے نا مسجد کی تالا بندی عبادت کے لیے، سو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، مسجد کی شایان شان نہیں، مسجد کو برباد کرنا ہے کہ عبادت کے وقت آپ مسجد کو تالا لگا دیں، لاک لگا دیں، لیکن ایک ہے مسجد کے سامان کی حفاظت کے لیے اس کو تالا لگانا، ایسے اوقات میں جو نماز کے اوقات نہیں ہیں سو یہ جائز ہے، یعنی جو عبادت کا وقت نہیں، اس وقت اگر آپ مسجد کے سامان کی حفاظت کے لیے اس کو تالا لگا دیں تو یہ روکنے کے حکم میں نہیں، لیکن جو عبادت کا وقت ہے اس میں اگر مسجد کو تالا لگائیں گے تو یہ روکنے کے اندر آ جائے گا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ کیا غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں، غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سو امام مالک رحمہ اللہ کا ارشاد تو یہ ہے کہ روئے زمین کی تمام چھوٹی بڑی مسجدوں میں کسی مسجد کے اندر بھی بلا ضرورت کسی غیر مسلم کا داخلہ جائز نہیں۔ ہاں کوئی بڑی ہی ضرورت پیدا ہو جائے
تو پھر آ سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت بیت اللہ سے لے کر ایک عام مسجد تک کسی مسجد میں بھی غیر مسلم کا داخلہ درست نہیں۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 3 مسجدوں میں تو غیر مسلم کا داخلہ مطلقاً منع ہے، ضرورت ہو تو بھی، نہیں ضرورت تو بھی، اور باقی تمام مسجدیں جو ہیں ان میں اگر مسلمان اجازت دے تو آداب کے ساتھ غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں، اور اجازت نہ دیں تو پھر ان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اور جن 3 مسجدوں میں کہتے ہیں کہ غیر مسلم کا داخلہ مطلقاً منع ہے، وہ ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان 3 مسجدوں میں تو امام شافعی کہتے ہیں کسی صورت میں بھی غیر مسلم کا داخلہ جائز نہیں، باقیوں میں با اجازت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں سب سے نرم بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی سمیت دنیا کی ساری مسجدوں میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ مسجد کے آداب کا خیال کر کے داخل ہوں۔ اور یہ آیت بھی امام صادق کی دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو تو مناسب نہیں مگر اللہ کے گھروں میں داخل ہوں تو خوف زدہ ہو کر داخل ہوں۔ مطلب یہ کہ جائز تو ہے داخلہ، لیکن اکڑ کے نہیں، جھک کے، اکڑ کے نہیں، جھک کے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے جو مساجد اللہ سے نمازیوں کو، ذاکرین کو روکتے ہیں، دنیا میں ذلت ہے۔ وقتی عزت کی بات نہیں، دائمی عزت کی بات ہے۔ وقتی طور پہ تو ان کو بھی عزت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دائمی اور ہمیشہ کے لیے جو ایسے کرتوت اختیار کرتے ہیں ان کے مقدر میں پھر ذلت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا دنیا میں، تو یہ لوگ پھر کیا ہوئے؟ اسلام کے باج گزار بنے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں مساجد کو برباد کرنے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی جہاں اور فرد جرم ان پہ عائد کی جائے گی، وہاں تمام انسانیت کے سامنے ان پہ مساجد سے روکنے کا حکم بھی ان پہ لگایا جائے گا، اور یہ سزا بھی ان کو مستقل طور پہ دی جائے گی جہاں دوسرے گناہ۔ تو یہ ایک مستقل جرم ہے، عذاب عظیم کی صورت میں آخرت میں ان کے سامنے آئے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں دوسرا معاملہ ہے، اور اس کے شان نزول کے سلسلے میں متعدد باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو یہود نے اعتراض کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے تو نماز تو بالکل شروع ہی میں فرض ہو چکی تھی۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ، ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت بھی قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ بیت المقدس کی طرف اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور وہاں یہ ممکن تھا کہ بیت اللہ کی ایسی سمت میں کھڑے ہو کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو، تو گویا دونوں اللہ کے گھر سامنے ہوتے تھے۔ اور لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ میں تھے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اس وقت آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے قبلہ بیت المقدس ہو گیا۔ 16 یا 17 مہینے تک، ابھی آگے یہ سلسلہ آئے گا دوسرے پارے سے، آپ کا قبلہ کیا رہا؟ بیت المقدس۔ 16-17 مہینے کے بعد عین نماز کے اندر جب 2 رکعتیں آپ بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے تو نماز کے اندر وحی آئی کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے۔ تو آپ نے اللہ کی حکم کی تعمیل نماز کے اندر ہی کر دی، باقی کی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف مڑ کے پڑھی۔ جس جگہ میں یہ نماز پڑھی گئی تھی وہاں آج مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلت، مسجد قبلت۔ اس وقت جو صحابہ کرام آج کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے
اور انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنے رخ آپ کے پیچھے بیت اللہ کی طرف موڑ دیے تھے، ان سے اللہ اتنے خوش ہوئے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان 10 کے 10 کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جنت کی ٹکٹ ان کو دے دیں۔ بس یہ معاملہ اتنا پسند آیا، حضور نے سلام پھیرا تو فوراً آپ نے رخ انور موڑ کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ تو قبلہ مڑ گیا۔ جب قبلہ بیت اللہ کی طرف مڑ گیا تو یہودیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، لو جناب بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ تھا، یہ بڑا انوکھا نرالا نبی ہے کہ ابھی ادھر تھا اور ابھی ادھر مڑ گیا، وہ تو مشرکین کا قبلہ ہے۔ اس پہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کونے میں کھڑا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، نہ کہ بیت المقدس یا بیت اللہ کو ہو رہا ہے۔ یہ جہتیں تو اللہ تعالیٰ نے یک جہتی کے لیے مقرر کی ہیں، اتحاد ملت کے لیے اللہ کی حکمت ہے کہ مسلمان متحد رہیں، ان میں یکجہتی رہے۔ تو یہ تو یکجہتی کے لیے ایک جگہ کو بنا دے کے منہ ادھر کرو، ورنہ ان کو تو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ تو اللہ کو کرتے اور اللہ تو ہر جہت میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی یہودیوں تم تو کم از کم پڑھے لکھے لوگ، تمہیں تو یہ ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سجدہ بیت المقدس کی عمارت کو نہیں ہوا ہوتا، بیت اللہ کی عمارت کو نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ جیسے وہ اللہ کا گھر ہے ایسا وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس لیے سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ اگر کسی مصلحت سے کسی ایک جہت کو قبلہ مقرر فرما دے بس وہ قبلہ ہے۔ ایک تو یہ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب شہر سے باہر چلے جاتے اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ جب نفل نماز پڑھتے تھے تو اس وقت آپ جس طرف بھی سواری جاتی تھی اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ نفل نماز شہر سے باہر اگر آپ کسی سواری پہ ہیں تو آپ جس طرف آپ کی سواری جا رہی ہے قبلے کی تخصیص نہیں، آپ نفل نماز اپنی سواری پہ ہر جہت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب بھی یہ مسئلہ ہے۔ اس پہ یہودیوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، شہر میں ہوتے ہیں تو ادھر پڑھتے ہیں اور شہر سے باہر ہوتے ہیں تو ہر طرف پڑھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے دوران رات کو بہت تاریکی ہوگی، ایسی تاریکی کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، لیکن اتنی تاریکی تھی کہ پاس والا آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کا رخ کدھر ہے۔ تو کسی نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی لیکن رخ ادھر تھا، کسی کا ادھر تھا، کسی کا ادھر تھا۔ صبح ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ کسی نے کہا میں نے تو ادھر نماز پڑھی تھی، دوسرے نے کہا میں نے ادھر پڑھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، اگر ایسی مجبوری کی حالت میں کسی کو قبلے کا پتہ نہیں چلا تو اس کی نماز ہو گئی۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں قبلہ معلوم کرنے کے اسباب نہیں ہیں تو اپنی کوشش سے پہلے کوشش کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ جب اپنی کوشش سے یہ معلوم کر لے کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے تو اس جہت میں وہ نماز پڑھ لے۔ بعد میں اگر کسی نے بتا بھی دیا کہ نہیں وہ غلط تھا تو اس کی نماز پڑھ، اور عین نماز کے اندر اگر اس کا خیال بدل جائے، ایک رکعت پڑھی تھی ادھر، پھر نماز کے اندر ہی ذہن پھرا کہ نہیں قبلہ ادھر ہو سکتا ہے تو وہ نماز میں ہی پلٹ کے ادھر پڑھ لے، کیونکہ ایسے آدمی کی اپنی جد و جہد اور کوشش جو ہے وہی قبلہ ہوتی ہے۔ تو اس پہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کی سمتیں اللہ کی ہیں۔ مشرق اور مغرب چونکہ دو سمتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زمین، صرف مشرق و مغرب نہیں، پوری زمین اللہ کی ہے۔
اسی لیے قرآن حکیم میں کبھی تو مشرق اور مغرب کہا ہے، اور سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر سورہ معارج رب المشارق والمغارب، بہت سی مشرقوں اور بہت سی مغربوں کا رب۔ تو مشرق اور مغرب ایک بھی ہو سکتی ہیں، مشرق اور مغرب دو بھی ہو سکتی ہیں، اور مشرق اور مغرب کئی بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ اگر پورا بیچ میں آپ خط کھینچیں، یعنی اس پورے کرے میں، گلوب میں بیچ میں خط کھینچیں، ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے، تو یہ سارا حصہ مشرق، یہ سارا مغرب ہو جائے گا، ایک مشرق ایک مغرب۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سورج ہمیشہ ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا اور ایک ہی جگہ میں نہیں ڈوبتا، بلکہ جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ گرمی سردی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورج وہاں سے نکلتا ہے اور پھر یوں جاتے 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 وہ وہاں سے نکلتا ہے آخر میں، اس طرح ڈوبتا جہاں ہے اور پھر چلتے 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 وہاں سے ڈوبتا ہے۔ یہ پورے ان دونوں کونوں کو اگر دیکھیں تو مشرقین یہ کونا اور وہ کونا، مشرقین یہ کونا اور وہ کونا مغرب ہے، اور بیچ میں جتنی جگہوں میں سورج روزانہ بدلتا بدلتا نکلتا ہے، اور سب کا اعتبار کریں تو رب المشارق رب المغارب، یعنی روزانہ کے طلوع اور غروب کو دیکھیں تو کئی مشرقیں اور کئی مغربیں ہیں، اور سال کے آخری مشرق اور آخر مغرب کو دیکھیں تو مشرقین والمغربین، اور پورے خطے کو دیکھیں بیچ سے الگ کر کے تو مشرق اور مغرب۔ مقصد سے کیا ہے؟ ساری زمین، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی ساری دنیا اللہ کی جگہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے عبادت کے لیے ایک مکان مخصوص نہیں کہ مسجد کی بلڈنگ ہوگی تو نماز ہوگی اور مسجد کی بلڈنگ نہیں تو نماز نہ ہوگی۔ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا ہے، وہ طہورا، اور طہور بھی بنا دیا ہے کہ پانی نہیں تو زمین کے کسی حصے پہ بھی آپ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب میں ایک فضیلت یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی نمازیں تو بلڈنگ اور عمارت میں مخصوص تھیں، حضور کے لیے یہ خصوصیت ختم کر کے پوری روئی زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ فضلت علی الانبیاء بست، حدیث میں ہے کہ مجھے دیگر انبیاء کرام کی مقابلے میں 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے کہ یہ 6 چیزیں اوروں کو نہیں دی، مجھے دی ہیں۔ ان 6 میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی عبادتیں صرف مخصوص مکانوں میں ہوتی تھیں اور میری عبادت پوری روئے زمین پہ ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم رخ موڑو گے اللہ کی ذات کو ادھر ہی پاؤ گے۔ تو اللہ کی ذات کسی مکان اور کسی جہت میں بند نہیں، بلکہ اللہ کی ذات تو سب سمتوں میں، جس سمت میں بھی اللہ کی طرف رخ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی وہ رخ جائے گا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تو لہذا یہ اعتراض بے جا ہے کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں ہوا؟ بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جس کو قبلہ بنائے، پہلے وہ بنایا تھا پھر یہ بنا دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی کسی گھر کی، کسی در و دیوار کی نہیں۔ بت پرست کہتے ہیں دیکھو جی ہمیں تو تم روکتے ہو کہ تصویر مسیح کی عبادت نہ کرو اور ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرو، اور خود تم ایک گھر کو سجدہ کرتے ہو۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ ہم کسی گھر کو سجدہ، دیکھو پہلے تو یہ بات ہے کہ جب وہ گھر سامنے نہیں ہوتا
تو ہم اس جہت کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم فضا میں معلق ہوں تو گھر تو نیچے ہے پھر بھی ہم اس طرف رخ کرتے ہیں. اگر گھر کو سجدہ کرتے دیواروں کو تو پھر تو دیواروں کا بالکل سامنے ہونا ضروری ہوتا اور فضا میں نماز جائز نہ ہوتی اور سمندر میں بھی نماز جائز نہ ہوتی کیونکہ سمندر اس گھر سے نیچے فضا اس سے بلند ہے. لیکن ہم در و دیوار کو سجدہ نہیں کرتے, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اس طرف اس لیے کرتے کہ یکجہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نماز تو جناب بیت اللہ کی چھت پہ بھی جائز ہے. اگرچہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے, لیکن اگر بیت اللہ کی چھت پہ کوئی نماز پڑھے تو بھی نماز ہوتی ہے. یہ تو صاف اس بات کی دلیل ہے کہ بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا, رب بیت کو سجدہ. کیا تم بھی تصویر مسیح پہ کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہو؟ اور کیا تم بھی اپنے بتوں کی پشت پہ کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہو؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے معبود اللہ ہیں, بیت اللہ نہیں, بیت المقدس نہیں. اور تم تو ان کے اوپر کھڑے ہو کبھی بھی سجدہ نہیں کرتے, معلوم کہ وہ تمہارے معبود ہیں. اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلمان اس جہت کو سجدہ نہیں کرتے اس گھر کو, بلکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اگلی آیت میں چونکہ ذرا تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہے تو اس کے لیے وقت کے اندر تو اتنی گنجائش نہیں ہے, اس لیے میرا خیال ہم یہیں پر اس بات کو مختصر کر کے ختم کر دیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا بديع الأرض والسماوات ويا مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا كانوا إيمان عالي والخير والطاعة واتباع سنن سيد القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور ٹائم کون کون سے